اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 سے لے کر 63 تک شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک ویریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو کہتے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے اور آپ سے پہلے انبیاء علیہم السلام پر بھی اتاری گئی ہے۔ وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اپنے فیصلے مقدمات طاغوت شیطان کی طرف لے جائیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس طاغوت کا انکار کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کو گمراہ کرے اور ان کو گمراہی میں دور لے جائے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آ جاؤ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ منافقین آپ سے اعراض کرتے منہ موڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی کرتے ہیں۔ اور کیا حال ہوگا جس وقت ان کے اپنے کیے ہوئے کاموں کے باعث ان کو مصیبت پہنچے گی۔ تب وہ آئیں گے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی قسمیں اٹھاتے ہوئے اور کہیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی اور باہمی مصالحت کا ارادہ کیا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس بات سے کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے چشم پوشی فرمائیے اور انہیں تنہائی میں ایسی بات کی نصیحت کرتے رہیں جو انتہائی مؤثر ہو۔ ناظرین، لغات القرآن کے مطابق زعما کا معنی قول یا بات ہے جو حق بھی ہو سکتی ہے اور باطل بھی، لیکن اگر ان باتوں کو کہا جاتا ہے جن کے بارے میں شک کیا جاتا ہو اور وہ متحقق نہ ہو، ان پر کوئی تحقیق نہ کی گئی ہو، تو علامہ لیث رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جب عرب کہتے ہیں کہ ذکر فلان، تو یہ ایسے معاملات کے متعلق بات ہوتی ہے جس کی بابت یقین ہو کہ وہ حق بات ہے، لیکن اگر شک ہو اور اس کا یقین نہ ہو کہ کہنے والے نے سچ کہا ہے یا جھوٹ، تو ایسی جگہ زعما فلان کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ زعما کے معنی ہی جھوٹ ہیں۔ علماء لغت نے کہا ہے کہ زعموا ایسی باتوں کو کہتے ہیں جن کی نہ کوئی سند ہو نہ ثبوت، بلکہ یوں ہی زبانی نقل ہوتی چلی آ رہی ہوں۔ صاحب محیط علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ الزعم اکثر
ان باتوں کو کہا جاتا ہے جن میں شک ہو یا جن کے جھوٹا ہونے کا عقیدہ دل میں ہو۔ بعض لوگوں نے قول بلا دلیل کو ضامن کہا ہے۔ بعض نے ادعائے علم یعنی کسی بات کے جاننے کا دعویٰ کرنے کو ضامن کہا ہے۔ بعض کے نزدیک ضامن کا تعلق اعتقاد سے ہے، خواہ صحیح ہو یا غلط۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں یہ لفظ ہمیشہ اس موقع پر آیا ہے جہاں کہنے والے کی مذمت مقصود ہو۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو کہتے یعنی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے اور آپ سے پہلے انبیاء علیہم السلام پر بھی اتاری گئی ہے۔ مدینہ کے رہنے والے اکثر یہودی تھے اور پھر ان میں سے ہی کچھ لوگ بظاہر ایمان لے آئے، لیکن در پردہ وہ مسلمانوں کے دشمن تھے۔ وہ مسلمانوں کو ناکام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ یہ لوگ اپنی نسبت سابقہ کتب کی طرف کرتے تھے اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ سابقہ کتب پر بھی ایمان لانے کے دعوے دار تھے، مگر جب کوئی تنازع پیدا ہو جاتا تو اسے شریعت اسلامیہ کی بجائے دانستہ غیروں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مذموم کوشش کے متعلق فرمایا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے تنازعات کے فیصلہ کے لیے طاغوت یعنی شیطان کے پاس لے جائیں۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اپنے فیصلے یعنی مقدمات طاغوت کی طرف لے جائیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس طاغوت کا انکار کرے، اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کو گمراہ کرے اور ان کو گمراہی میں دور لے جائے۔ ناظرین، جو دعویٰ تو مسلمانوں کا سا کرتے ہیں یعنی ان جیسا دعویٰ کرتے ہیں مگر حقیقت میں منافق ہیں اور اپنے مقدمات طاغوت کے پاس لے جانا چاہتے ہیں۔ طاغوت سے مراد ہر وہ فرد، ادارہ یا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلہ میں اپنا حکم لوگوں پر مسلط کرنا چاہتا ہو۔ منافقوں کا طریقہ یہ تھا کہ جس مقدمہ میں انہیں توقع ہوتی کہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا، اسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے، اور اگر مقدمہ میں یہ خطرہ ہوتا کہ فیصلہ ان کے خلاف ہوگا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانے میں پس و پیش کرنے لگتے، حتیٰ کہ انکار بھی کر دیتے۔ یہی حال آج بھی نام نہاد مسلمانوں کا ہے۔ اگر شریعت کا فیصلہ ان کے حق میں ہو تو سر آنکھوں پر، ورنہ ہر اس قانون، ہر اس رسم و رواج اور ہر اس عدالت کے دامن میں پناہ لیں گے جہاں سے انہیں اپنی منشا کے مطابق فیصلہ ہونے کی توقع ہو، اور یہ بات دراصل نفاق کی علامت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آ جاؤ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ منافقین آپ سے اعراض یعنی منہ موڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی کرتے ہیں۔ ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا کرتا تھا، کسی بات پر تنازع ہو گیا، یہودی حق پر تھا، اس نے بظاہر مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے کہا۔ اس منافق کے دل میں چور تھا، اسے معلوم تھا کہ وہاں نہ تو سفارش چلے گی اور نہ ہی رشوت سے کام بنے گا۔
اس لیے اس نے کہا کہ تمہارے عالم کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں۔ یہودی اس بات پر رضامند نہ ہوا، چنانچہ چاروں ناچار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہودی حق پر تھا، فیصلہ بھی اسی کے حق میں ہوا۔ منافق کو پسند نہ آیا تو وہ یہودی کو لے کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ وہاں سے بھی وہی حکم ملا، لیکن وہ اس کو بھی تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ آخر دل میں سوچا کہ میں بظاہر تو مسلمان ہوں اور یہ یہودی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں، وہ یقیناً میرے اسلام کا پاس کرتے ہوئے میرے حق میں فیصلہ دیں گے۔ چنانچہ اس نے یہودی کو بھی اس بات پر رضامند کر لیا۔ جب وہاں پہنچے تو یہودی نے عرض کی کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقدمہ کا فیصلہ میرے حق میں کر چکے ہیں، اب یہ مجھے آپ کے پاس لایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، روید کما حتی اخرجو الیکما، میرے پاس آنے تک ٹھہرو، یعنی چنانچہ آپ گھر تشریف لے گئے، تلوار بے نیام کیے واپس آئے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا اور فرمایا، ہا قضا اخذی علی من لم یرضی بقضاء اللہ وقضاء رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو تسلیم نہیں کرتا، میں اس کا یوں فیصلہ کیا کرتا ہوں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بما قدمت ایدیہم ثم جاؤک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، اور کیا حال ہوگا جس وقت ان کے اپنے کیے ہوئے کاموں کے باعث ان کو مصیبت پہنچے گی، تب وہ آئیں گے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی قسمیں اٹھاتے ہوئے اور کہیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی اور باہمی مصالحت کا ارادہ کیا تھا۔ ناظرین، منافق کے قتل کے بعد اس کے وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص کا مقدمہ کر دیا اور مقدمہ کی بنیاد بنائی کہ ہمارا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کے خلاف سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ لینا ہرگز نہ تھا، لیکن بلکہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں فریقین کے درمیان صلح اور سمجھوتا کرا دیں گے، اور اپنے اس بیان پر اللہ کی قسمیں کھانے لگے کہ فی الواقع ہمارا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے کا مقصد سمجھوتا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے منافق کے وارثوں کی اس چال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قصاص کے مقدمہ کو یہ آیت نازل فرما کر خارج کر دیا کہ جو لوگ اپنے مالی یا جانی مقدمات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے حکم تسلیم نہیں کرتے، وہ فی الحقیقت مومن ہی نہیں ہے، لہٰذا قصاص کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، وَنَزَلْتُ الْآیَةِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَنْتَ الْفَارُوقَ، یعنی یہ آیات اسی واقعہ کے بارے میں نازل ہوئیں، اور اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الفاروق یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا کے لقب سے نوازا۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم واعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، یہ وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس بات سے کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چشم پوشی فرمائیے اور انہیں تنہائی میں ایسی بات کی نصیحت کرتے رہیں جو انتہائی مؤثر ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقوں کی قطعاً پرواہ نہ کیجیے، البتہ انہیں دل نشین انداز میں
واض و نصیحت کرتے رہیے اور انہیں یہ سمجھائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا رسول بھیجتا ہی اسی لیے ہے کہ اس کے حکم کی اطاعت کی جائے اور اسی کو دل و جان سے حکم تسلیم کیا جائے، اور جب وہ کوئی غلطی یا زیادتی کر بیٹھے تو انہیں چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر معافی مانگتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے معافی مانگتے، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا۔ ناظرین، یہ جو آخری گفتگو میں نے کی ہے اس کے متعلق آئندہ آیت میں تفصیلاً بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کے پاس جا کر معافی مانگنے کا کیا تعلق ہے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔